پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی خفیہ پناہ گاہیں نہیں، وزیر اعظم کا امریکہ کو ڈو ٹوک جواب۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی خفیہ پناہ گاہیں نہیں، جبکہ قوم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کی سربراہی میں وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر دفاع خرم دستگیر، وزیر خارجہ خواجہ آصف، وزیر داخلہ احسن اقبال، وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوعہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار، پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈیوڈ ہل بھی موجود تھے۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی موجودہ صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سربراہ پاک فوج کا کہنا ہے کہ امن کے لیے پاکستان اپنے حصے سے زیادہ کردار ادا کر چکا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی وزیر دفاع جنرل جیمز میٹس نے جنرل ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کی، جس میں بالخصوص افغانستان اور باہمی دلچسپی کے امور سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ملاقات میں ایک دوسرے کے تحفظات دور کرنے کے لیے پائیدار اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ آرمی چیف نے درپیش مسائل کو افہام و تفہیم سے سمجھنے کے عمل کو سراہا۔ سربراہ پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبہ پاکستان کو علاقائی تجارتی مرکز میں بدل دے گا۔ کراچی میں پاکستان اور چین کے تعاون سے بننے والے بحری جہاز کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا کہنا تھا کہ جہاز سازی کا منصوبہ پاک چین دوستی کی اعلیٰ مثال ہے اور پاک چین بحری تجارت میں آئندہ چند برسوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کا سانحہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ منظر عام پر لانے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کے فاضل جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کی درخواست پر انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے خلاف پنجاب حکومت نے انٹرا کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، جس پر جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس قاضی محمد امین احمد پر مشتمل 3 رکنی فل بینچ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 24 نومبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عدالت عالیہ نے سنگل بینچ کا فیصلہ درست قرار دیتے ہوئے 3 روز میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ گواہین کو فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد آئینی ماہرین سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ صدر آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی عالمی برادری تک رسائی کے لیے واحد خود مختار آواز ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں بند ہونی چاہیے۔ امریکہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرے اور عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے آگے آئے اور مسئلہ کشمیر کے دیر پا حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کرے۔ این ٹی ایس ٹیسٹ دوبارہ لینے سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ سندھ ہائی کورٹ نے میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے لیے جانے والے نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے امتحانات کے نتائج برقرار رکھنے کا حکم سناتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کا دوبارہ امتحان لینے سے متعلق نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ رواں برس اکتوبر میں میڈیکل یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے ہونے والے این ٹی ایس ٹیسٹ سے قبل پرچہ آؤٹ ہونے کی رپورٹ سامنے آئی تھی، جس پر سندھ حکومت نے تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے این ٹی ایس ٹیسٹ کو منسوخ کر دیا تھا اور وزیر اعلیٰ سندھ نے دوبارہ امتحان لینے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں آصف زرداری اور نواز شریف کی پارٹنرشپ نے ملک کو مکروز کر دیا۔ لیا میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ قوموں کی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، نہ کوئی ہمیشہ اوپر رہتا ہے اور نہ کوئی ہمیشہ نیچے۔ جو قومیں ظلم کے نظام کے سامنے جہاد نہیں کرتی وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب پاکستان سب سے آگے جا رہا تھا، لیکن اب سب سے پیچھے کیوں ہے؟ آصف زرداری اور نواز شریف کی پارٹنرشپ نے ملک کو مکروز کر دیا۔ ان کے آنے سے پہلے ہر پاکستانی 35,000 کا مکروز تھا اور آج 1,20,000 کا مکروز ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے طبقے کو نوازا اور عوام کو مکروز کر دیا۔ اگر ایسے ہی چلتے رہے تو پاکستان کا مستقبل برا ہوگا۔ سفری پابندیوں کا معاملہ، امریکی سپریم کورٹ نے حکومتی فیصلے کی توثیق کر دی۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 6 مسلم ممالک پر لگائی گئی متنازع سفری پابندی کو نافذ العمل قرار دے دیا۔ امریکی سپریم کورٹ نے 2 ذیلی عدالتوں کی جانب سے سفری پابندی کے نفاذ کو کالعدم قرار دیے جانے کے فیصلے کو ختم کر دیا، تاہم چاڈ، ایران، لیبیا، صومالیہ، شام اور یمن کے افراد کے قانونی چیلنجز اب بھی موجود ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ ملتوی۔ عالمی طور پر مسلم ممالک کے شدید رد عمل کے باعث امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کرنے اور اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کرنے کے فیصلے کو ملتوی کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہوگن گڈلے کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق امریکی صدر گزشتہ 48 گھنٹوں میں اتحادیوں کی جانب سے تنبیہ اور عالمی رہنماؤں کی نجی فون کالز کے بعد تل ابیب سے امریکی سفارت خانے کو بیت المقدس منتقل کرنے کے مقررہ وقت کی حتمی تاریخ سے قبل فیصلہ نہیں کریں گے۔ یمن میں حوثیوں کا سابق صدر علی عبداللہ صالح کی ہلاکت کا دعویٰ۔ یمن کے حوثی باغیوں نے ملک کے سابق صدر علی عبداللہ صالح کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حوثیوں کے سیاسی آفس نے ہفتے کے روز علی عبداللہ صالح پر حوثیوں کے ساتھ اتحاد سے بغاوت کا الزام لگایا تھا۔ علی عبداللہ صالح 2011 میں جبراً مستعفی ہونے کے بعد ملک میں رہے اور ملکی سیاست میں پس پردہ کردار ادا کرتے رہے۔ ٹرمپ نے مائیکل فلن سے برتاؤ کو غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق حریف ہیلری کلنٹن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ سابق مشیر قومی سلامتی مائیکل فلن کو ایف بی آئی سے جھوٹ بولنے کے اعتراف پر سخت تنقید کی گئی۔ حالانکہ ہیلری کلنٹن نے کئی مرتبہ جھوٹ بولا مگر کچھ نہیں کہا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے مزید 3 کشمیری شہید۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کے ریاستی مظالم میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور قابض فوج نے گزشتہ ماہ بھی بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 28 کشمیریوں کو شہید کیا۔ بھارتی فورسز نے آپریشن کے دوران گھروں کو دھماکہ خیز مواد سے نقصان پہنچایا اور 3 نوجوانوں کی لاشیں تباہ شدہ گھر سے برآمد ہوئیں۔ اے ٹی ایم فراڈ سے متاثرہ ایچ بی ایل صارفین کو رقم واپس ملنا شروع ہو گئی۔ گزشتہ چند روز کے دوران کراچی اور اسلام آباد میں سینکڑوں اے ٹی ایم صارفین کا ڈیٹا حاصل کر کے ان کی رقم چوری کیے جانے کا انکشاف ہوا تھا اور نقب زنی کی اس تکنیکی واردات میں چینی باشندوں کے بھی ملوث ہونے کا انکشاف ہوا تھا۔ ترجمان ایچ بی ایل نوید اصغر کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بعد متاثرہ صارفین کے اکاؤنٹس میں رقم جمع کرانا شروع کر دی ہے۔ فضائی آلودگی کے باعث سری لنکن کھلاڑیوں کے بعد بھارتی ڈاکٹر بھی دہلی ٹیسٹ جاری رکھنے کے مخالف۔ نیو دہلی ٹیسٹ میں مہمان سری لنکن ٹیم کی جانب سے اسموک کے باعث سانس لینے میں مشکلات کی شکایت کے بعد بھارت میں نئی بحث چھڑ گئی اور اب بھارتی ڈاکٹروں نے بھی نیو دہلی ٹیسٹ جاری رکھنے کی مخالفت کر دی۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان نیو دہلی کے فیروز شاہ کوٹلہ اسٹیڈیم میں 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آخری میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں موسم کی۔ ملک بھر کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.